اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں اللہ نے تمام مومنین کو مخاطب کر کے کہا کہ اے صاحبان ایمان، روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے اسی طرح سے جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار اس روزے کے ذریعے سے بن سکو۔ تو گویا اللہ اس آیہ کریمہ میں جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو اذان میں کہتے ہیں امیر المومنین و امام المتقین، حضرت علی بن ابی طالب سے انتہائی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی محبت ہی ایمان ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے یا علی حب کا ایمان والتقوی وبغض کا کفر و نفاق۔ تو علی کی محبت ایمان ہے، انسان کو مومن بناتی ہے اور متقی بناتی ہے۔ اذان میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں اسی چیز کو۔ ظاہر ہے کہ روزہ بھی تقوی اور پرہیزگاری عطا کرتا ہے، چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک دن بھی ماہ رمضان کا روزہ ترک کرے تو روح ایمان اس شخص سے نکل جاتی ہے۔ اب سوچیں آپ کہ ایک روزہ جان بوجھ کر ترک کرنے پر یہ ہے کہ ایمان کی روح اس کے ہاں سے نکل جاتی ہے۔ اور جو لوگ غور کریں کہ مولا کے چاہنے والے اور شیعان حیدر کرات اور عزادار اور حسینی کہلاتے ہیں، وہ لوگ اگر پورے مہینے روزہ نہ رکھیں یا 2-4-10 روزہ رکھ لیں یا 21 رمضان کا روزہ رکھ کے یہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، تو اس حدیث کی روشنی میں چھٹے امام کی وہ مومن نہیں رہ جاتے، اس لیے کہ ایک روزہ بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑا، کیونکہ اللہ کا یہ فرض کردہ روزہ ہے، تو چھوڑا رمضان کا روزہ تو ان سے روح ایمان نکل جاتی ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان کے روزوں کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے، اب یہ دوسرا جو ہے وہ نظریہ پیش کر رہے ہیں، دوسرا جو ہے وہ پیراگراف پیش کر رہے ہیں حدیث کے سلسلے سے کہ معصوم فرما جو شخص ماہ رمضان کے 3 روزے چھوڑ دے اور حاکم شرع کے سامنے 3 مرتبہ روزہ چھوڑنے کے جرم میں گرفتار ہو چکا ہو، گرفتار کر کے لایا گیا کہ روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ روزہ نہیں، کسی مجبوری کے بغیر، کوئی کمزوری، کوئی مجبوری نہیں، کوئی سفر نہیں، بلکہ جان بوجھ کے، جیسے ہمارے سماج میں ہوتا ہے کہ لوگ چھوڑے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ اس جرم میں حاکم شرع کے سامنے گرفتار کر کے لایا گیا ہو تو تیسری مرتبہ میں شخص یہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا زیادہ روزہ چھوڑنے والے کی سزا ہے، اللہ یہ کہ دودھ پلانے والی عورت ہو یا حاملہ عورت ہو جس کے حمل کو نقصان پہنچتا ہو، یا جو بہت بوڑھے ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، یا مریض ہوں جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں دوا کھانے کی بنیاد پر، یا کوئی سفر میں ہو مسافر کے حیثیت سے، یہ ہم مستثنیٰ ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ بھی روزہ ترک کرتے ہیں، روح ایمان ان سے ایک روزہ جان بوجھ کر ترک کرنے سے، ہٹے کٹے آدمی ہے، جوان ہے، کوئی دقت نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے جسم سے روح ایمان، دل سے روح ایمان نکل جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔